الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کی ہوں گے ہم ان کو نیک بندوں میں داخل کر دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو راہ خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کے اعزار ثانی کو ایسا سمجھ جاتے ہیں جیسے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اگر کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے آپ پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں؟ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارک 9، 10 اور 11، 3 آیات مبارک کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا کل کا موضوع چل رہا تھا جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور جب وہ آپ کو دین سے دور کرنے کا، کفر کی طرف پلٹنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہ مانو۔ یہ کوئی وجہ نہیں کہ ایک بیٹا یا بیٹی صرف اس بنا پر وہ مذہب کی پیروی کرے کہ اس کے وہ ماں باپ کا مذہب کا طریقہ تھا، کیونکہ میرے ماں باپ اس مذہب کا پر تھے لہٰذا میں اسی پر چلوں گا، جیسے کفار مکہ کہتے تھے قالوا وجدنا آباءنا، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسے پایا۔ یہ نبی علیہ السلام یہ دین لے کر آ گئے، تو یہ کوئی دلیل نہیں۔ اگر علم صحیح حاصل ہو جائے، والدین کا مذہب یا ان کا دین غلط ثابت ہو جائے، جیسا کہ یہ کفار کا ہے، مشرکین کا ہے، نصارہ کا ہے اور یہودیوں کا ہے، اسرائیلیوں کا، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ دین اب اصل حالت میں نہیں ہے، تو پھر ایسے مذہب کو، ایسے دین کو، ایسے طریقے کو چھوڑ کر مذہب حق کا قبول کر لینا چاہیے، اور ان کے دباؤ ڈالنے اور اصرار کرنے پر بھی اس غلط طریقہ کی پیروی نہیں کی جائے، یعنی غلط کو غلط ہی کہا جائے اور حق کو حق کہا جائے۔ اور اب جو دین ہے نا، صرف دین اسلام اللہ کے نزدیک، وَمَن يَبْتَغِي مِنْ، یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام کے لیے سوا بغیر دین اسلام کا کوئی دین اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اب بس ہماری نجات دین اسلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اور کوئی دین ہمیں نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب آپ نے آخری خطبہ دیا تھا تو یہی آیات نازل ہوئی سورہ المائدہ کی کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ دین ہر لحاظ سے کامل ہے، یہ دین ہر لحاظ سے مکمل، اب اس میں کمی پیشی نہیں ہے۔ تو یہاں یہی ہے
کہ پھر جب یہ معاملہ والدین کے ساتھ آ جائے تو دنیا کے ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے. یعنی صرف ماں باپ کے ساتھ نہیں کہ ماں باپ مجھے حکم دیں کہ جی میں غلط دین، ان کا دین جو غلط دین ہے وہ میں قبول کر لوں، یا کوئی بڑی طاقتور شخصیت ہم پر دباؤ ڈالے. نہیں، ان کی اندھی تقلید ہم نے نہیں کرنی، ہم نے کسی کی اندھی پیروی نہیں کرنی ہے. اسلام میں شخصیت پرستی کا کوئی وہ نہیں ہے. بس ہمارے لیے جو شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور صحابہ کرام کی ہے، اور جو پھر ان کے نمونے پر چلنے والے ہیں، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے، جیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد جو ہمارے اکابرین آئے. ہر ایک کی ہم اندھی تقلید نہیں کر سکتے، اور جائز نہیں ہے جب تک آدمی یہ جان لے کہ وہ حق پر ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. آگے بتلایا گیا کہ یہ دنیا کی رشتہ داریاں، ان کے حقوق تو بس اس دنیا تک ہیں. آخر کار ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی اپنے خالق کے یہاں جانا ہے. انہوں نے اس دنیا کو ایک دن چھوڑ جانا ہے. یعنی سب کو عدالت خداوندی میں حاضر ہونا ہے، اور اس وقت بتلا دیا جائے گا کہ اولاد اور والدین میں سے کس کی زیادتی تھی، اور کون حق پر تھا اور کون نہ حق پر تھا. تو جو لوگ اس قسم کی زبردست مقابلوں کے باوجود بھی ایمان اور نیکی کی راہ پر قائم رہے، حق تعالیٰ ان کا حشر اپنے خاص بندوں کے ساتھ کرے گا. جیسا کہ ہم نے یہ یاد پڑھی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو نیک بندوں میں داخل کریں گے. اللہ سے دعا کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ اسی گروہ میں شامل کر لیں. اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں نا وہ کامیاب ہیں. اب آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں مگر دل میں ایمان راسخ نہیں، یعنی منافقین کا طبقہ، یعنی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور، جس کو ہم کہتے ہیں دو رخا انسان. یہ منافقین جو تھے وہ دو رخے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے جی ہم تو مومنین ہیں، اور جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے کہتے ہم تو مذاق کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے نے کہا ان المنافقین فی الدرک اسفلی، کہ یہ جو منافق ہے نا جنت کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی کہ ان کو ان المنافقین فی الدرک الاسفلی، یعنی کہ ان کو جو عذاب ملے گا نا کفار سے بھی زیادہ ملے گا، مشرکین سے سب سے زیادہ عذاب جو دیا جائے گا ان منافقین کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی زندگی سے محفوظ رکھے، اور ان کا ایمان راسخ نہیں ہوتا. جہاں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا دین کی وجہ سے لوگوں نے ستایا، اس آزمائش کو خدائی عذاب سمجھنے لگتے ہیں. یعنی جس طرح آدمی عذاب الہی سے گھبرا کر جان بچانا چاہتا ہے اور وہ اپنے پہلے داؤں سے دستبردار ہونے لگتا ہے، ناچار اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی پر تھا. یہی حال بات اسلام کا نام لینے والوں کا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں آج بالکل یہی صورتحال بن گئی. جہاں دین کے معاملے میں کوئی سختی پہنچتی ہے بس گھبرا کر دعوی ایمان سے دستبردار ہونا شروع کر دیتے ہیں. زبان سے یا عمل سے گویا اقرار کرنے لگے کہ ہم اس دعوے پر غلطی پر تھے. لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں بعض دیہاتی دوسروں کے دیکھا دیکھی یا کسی خاص غرض کو پیش نظر مسلمان ہو جاتے تھے. مسلمان ہونے کے بعد اگر ان کی بیویوں کی نارینہ اولاد ہوتی، مویشیوں کی نسل بکثرت ہوتی، کھجوروں کی فصل اچھی ہوتی، کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا تو کیا کہتے یہ دین مبارک ہے. اور اگر اتفاق سے لڑکی پیدا ہو جاتی
فصل خراب ہو جاتی، نسل میں کمی ہو جاتی، تو پھر کیا کہتے؟ اسلام کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ استغفر اللہ۔ آج بھی ایسے حالات ہیں۔ یورپ میں دیکھو، بعض جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں ہمیں یہی کہتے ہیں، اور ان کے جو خوش ہو کر یورپین ممالک میں شفٹ ہو گئے ہیں، آج ان میں اکثریت پچھتا رہی ہے کہ ان کی اولاد جو بے دین بن چکی ہے، دہریے بن گئے ہیں۔ جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا، انہوں نے یونین بنا لی ہے ایکس مسلم کے نام سے، اور ان کا ماٹو کیا ہے؟ نو فیتھ نو گاڈ، نہ خدا ہے نہ دین ہے، نہ ایمان ہے نہ خدا ہے وہ، اور اس طرح یونین ہے لوگوں میں۔ یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ دولت کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو ختم کر۔ تو ایسی دولت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن جہاں دشمنان اسلام کی یورش کا خطرہ ہوا یا افلاس کا حملہ ہوا یا کوئی سختی جھیلنے پڑی تو منہ موڑ کر چل دیے، جیسے کہ منافقین تھے، اور مسلمان ہونے کو نزول مصائب کا موجب قرار دینے لگے۔ لیکن اگر کسی طرف سے مسلمانوں کی ترقی دکھائی دی تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کو کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے پہلے بارے میں ذکر کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ اب حق قبول نہیں کریں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اب ان کے کان اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، حق بات کے نعرے سنیں گے، حق بات کو ہوتا آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن اب ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے ساتھ مذاق کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ میں ایسے منافقانہ زندگی سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں یہی ہے، زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا، اور سچا مومن جو ہے وہ پھر جب دین کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی تکلیف بھی برداشت کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ منافق کی طرح دین کو چھپاتا نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگی ہیں کہ ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لوہے کو گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا جاتا تھا، ہر قسم کی ان کو تکالیف دے دیتے، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آج ہم نے ہزاروں خدا بنا، اللہ معاف کرے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ دنیاوی معاملات میں ماں باپ سے حسن سلوک کرنا واجب ہے، ان کی مالی امداد اور جسمانی خدمت کرنا لازم ہے، اگر وہ کافر ہیں تو پھر بھی لازم ہے، لیکن گناہ کے کاموں میں، شرک کے کاموں میں، کفر کے کاموں میں ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں یہ قریبی رشتہ دار کوئی وقت نہیں رکھتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم نے یہ جو قرآن سے دوستی لگائی ہے، مرتے دم تک تا حیات ہمارا قرآن کے ساتھ دوستانہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ بھی صحیح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، شرک سے محفوظ رکھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں ایسے بچہ کوئی نہ پیدا کرے جو خود بھی گمراہ ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرے، جو خود بھی مشرک ہو، لوگوں کو بھی مشرک بنائے، جو خود بھی بدعتی ہو، لوگوں کو بھی بدعتی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کام سے ہم کو بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔